میں نوید ملک آج سویڈن سے آپ کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہے اور خداوند کا شکر اور اس کی تعریف کرتا ہوں کہ آج پھر آپ کی خدمت میں پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں لے کر حاضر ہوا ہوں. اور اکثر اوقات تو میں خود بھی بولتا ہوں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی میرے پروگرامز ایسے ہیں جن میں ہم مختلف گیسٹ کو، مہمانوں کو بلاتے ہیں تاکہ ان کی زندگی کے بارے میں جانیں کہ وہ مسیحی کیوں ہیں، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، یا وہ مسیح میں آئے تو کب آئے. اور اس کے پیچھے ایک خاص ریزن ہے، اور وہ ریزن یہ ہے کہ بہت سارے لوگ بعض اوقات یہ سوچتے ہیں کہ چونکہ ہم مسیحی خاندان میں پیدا ہوئے ہیں یا کسی خاص مذہب میں پیدا ہوئے ہیں اور اس مذہب میں پیدا ہونے کی وجہ سے آٹومیٹکلی ہم اس مذہب کے پیروکار ہوتے ہیں. لیکن مسیح میں ایسا نہیں ہے. مسیح میں آپ کو خود فیصلہ کرنا پڑتا ہے، ڈیسیژن لینا پڑتا ہے کہ کب اور کیسے آپ مسیح کو پائیں. ایون آپ مسیحی خاندان میں پیدا ہوں پھر بھی آپ کو فیصلے کی نوبت تک آنا پڑتا ہے. لہذا یاد رکھیے، جو کنورٹ نہیں وہ مسیحی بھی نہیں. ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غیر قوموں سے ہی مسیح میں آنے والوں کو ہم کنورٹ کہتے ہیں. ایون وہ لوگ جو مسیحی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں، جب وہ بھی مسیح یسوع میں آتے ہیں تو وہ بھی گویا کنورٹ ہوتے ہیں. تو مسیح کی کلیسیا میں، ایمانداروں کی جماعت میں کوئی بھی ایسا نہیں جو کنورٹڈ نہ ہو. آج ہمارے ساتھ جیسا کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں، ہمارے ایک بہترین دوست اور بھائی اور ہم خدمت ساتھی موجود ہیں. شیراز فضل ان کا نام ہے. اصل میں وہ سرزمین پاکستان سے ہی تعلق رکھتے ہیں، لیکن مشن ورک کے لیے خدا ان کو سویڈن میں لایا ہے اور وہ سویڈن میں او ایم ٹیم کے ساتھ مل کر خدمت گزاری کا کام کرتے ہیں. میں مزید ان کے بارے میں تو کچھ کہنا نہیں چاہوں گا، اتنا ہی کہوں گا کہ مسیح میں میرے بھائی ہیں اور خدمت گزاری کے کام میں وہ غیر قوموں میں اور ایون ان لوگوں میں جن تک انجیل کا پیغام نہیں پہنچا ان تک پہنچا رہے ہیں. باقی باتیں میں شیراز بھائی سے ہی کروں گا تاکہ بہتر طریقہ سے ہم ان کی زبانی سن سکیں. شیراز بھائی بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے. میں مسیحی کیوں ہوں، اور کافی اچھا لگا کہ آپ نے اپنا وقت دیا ہے تاکہ ہم تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ سکیں اور اپنے ناظرین کے لیے برکت کا سبب ہو سکیں. جی بالکل. آپ کی بیک گراؤنڈ کے تعلق سے آپ تھوڑا سا بتائیں گے، یا یہ کہ اس پروگرام میں آپ کا ہونا کیسا لگا، اور ویسے بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے آپ کہاں سے ہیں اور اپنی فیملی کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت. جی، مسیح کے جلالی نام میں میرے تمام بہن بھائیوں کو بہت بہت سلام. اور میں نوید بھائی کا بے حد مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ اپنے بارے میں کچھ شیئر کر سکوں. میں ایک مسیحی گھرانے میں پیدا ہوا جو کہ پاکستان میں قصور کا ایک شہر ہے، بلے شاہ کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے اور نور جہاں کا شہر بھی اس کو کہا جاتا ہے. تو میرا تعلق وہاں سے ہے. میری پیدائش وہاں پر ہوئی اور پھر ہم لاہور موو ہو گئے. تو یوحنا آباد بہت فیمس ایریا ہے، تو وہاں پہ یعنی آج میرے والدین، میری تمام فیملی وہیں سے بلونگ کرتی ہے. اور چونکہ میں ایک مسیح خاندان میں پیدا ہوا، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ یہ واقعی ہم ہر ایک بندہ ہی کرسچینٹی میں کنورٹ ہوتا ہے. اور یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ میں مسیح گھرانے میں پیدا ہو گیا ہوں تو اتنا ہی بس کافی ہے. آمین. جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں. آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ ابھی لاہور میں ہی ہیں؟ جی وہ بالکل لاہور میں ہی ہیں اور وہیں پر وہ رہائش پذیر ہیں. وہ بھی خوب اچھے مسیحی ہیں یا بس گزارا چل رہا ہے؟ یہ کافی زبردست ریوائول آیا ہے میری فیملی میں. اچھا. کیونکہ میرا تعلق جو ہے وہ کرائسٹ چرچ یوحنا آباد سے ہے. اچھا. اور وہ کیوں اس وقت کافی زیادہ فیمس ہو چکا ہے، آپ کو یاد ہوگا 15 مارچ 2015 میں بم بلاسٹ ہوئے تھے یوحنا آباد میں 2 ڈیفرنٹ چرچز میں. ایک
कैथलिक चर्च में सेम टाइम पर ही क्राइस्ट चर्च में जी, एक ही जी। दिन पर। जी जी। तो जो क्राइस्ट चर्च है वो मेरा ही चर्च है। अच्छा। और उसके बाद यानी मेरे चाचू जो हैं उनकी डेथ शो हुई थी, ओह। वो उसी सुसाइडर को यानी रोकते हुए हुई थी। तो उसके बाद मेरी फैमिली में बहुत जबरदस्त रिवाइवल आया। तो अभी मेरे जो वालिद साहब हैं वो भी चर्च में बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। मेरे जो दूसरे चचा हैं वो भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं जी, चर्च जी, में। हाँ जी। तो ये मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि चूंकि एक मुश्किल वक्त भी आता है लेकिन जी। उसमें भी हम खुदा के उतने ही ज्यादा करीब हो जाते हैं। तो पहले जैसे हम यानी बहुत चंद थे जो कि खिदमत में थे जी। तो लेकिन अब खुदा उनका शुक्र है कि हमारे बड़े भी जो हैं वो खिदमत में काफी ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। और महब हैं, बहुत अच्छी बात जी, है। जी। यकीनन हर एक गल विच पैदा करदा साडा रब पहले आई हाँ जी, है। बिल्कुल। और रोमियो के खत में लिखा हुआ है कि हमारा खुदा अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए हर एक बात में भलाई पैदा करता है और हादसात जिंदगी का एक हिस्सा जी, है। बिल्कुल। और इन हादसात के वसीला से हम बहुत कुछ सीखते हैं। जी, जी। तो आपने खुद, जैसा कि हमारा ये प्रोग्राम भी है, खुद मसीह खुदावन को कबूल किया, उस पर ईमान लाए तो कब लाए हैं? हाँ जी, ये तकरीबन 2000 का वाकया है कि मैं चूंकि जैसे बताया कि मसीह घराने में पैदा हुआ और अक्सर जिस इलाके में मैं रहता था जी। तो पास्टर साहबान हमारे इर्द गिर्द मौजूद थे। ओके। और वो अक्सर इनकरेज करते थे, मोटिवेशन देते थे बैप्टिज्म के हवाले से। अच्छा। तो मुझे वो बात समझ में नहीं आती थी। मैं कहता था जब बचपन में बपतिस्मा हो चुका है तो फिर अब दूसरे बपतिस्मे की मुझे क्या जरूरत है। जी। ठीक है। और मैं इस बात से बहुत ज्यादा इरिटेट होता था और अक्सर उनके साथ बहसों मुबासे में वो मैं लगा रहता था। जी जी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि यानी मैं सुबह तकरीबन 4 बजे का टाइम था जी। और मैं अच्छी तरह मुझे याद है कि सोया भी नहीं था और जाग भी रहा था और अचानक मेरा टोटली जो कमरा था वो रोशन हो गया और मुझे एक आवाज सुनाई और वो थी आवाज यीशु अल मसीह की। और उन्होंने मुझे कहा कि आज तूने बपतिस्मा लेना है। वो पहला दिन था, कोई डिबेट नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। और मैंने अपनी लर्जती हुई जबान से सिर्फ यही कहा, जी मैं जरूर दूंगा। और उसके बाद वो रोशनी जो थी वो खत्म हो गई, आवाज खत्म हो गई। तो उसके यानी मैं शशोपन में पड़ गया कि ये क्या हुआ मेरे साथ। 5 मिनट गुजरे तो कि मेरे ज़हन में फिर दोबारा से डाउट आया, शक किया मैंने कि ये अगर किसी और की भी आवाज हो सकती है, ये जरूरी तो नहीं यीशु की आवाज हो। मैंने फिर कहा कि अगर ये वाकई यीशु की आवाज है तो मुझे इसका कोई निशान दे। और आप बिलीव करेंगे उसी दम से मेरा कमरा फिर रोशन हो गया। और वो घड़ी थी कि मैं पूरी तरह से घबरा गया। ये 2000 की बात है। 2000 की बात है। मैं पूरी तरह से घबरा गया। मैंने कहा बस अब मेरा एंड है, ये तो गलत मैंने कर दिया काम। फिर मुझे आवाज आई कि क्या तू मुझसे कोई निशान मांगता है, कंफर्मेशन मांगता है, तो तेरे लिए मैं तुझे कंफर्मेशन देता हूँ। हमारे इलाके में उन दिनों में एक लड़की थी जो बुरी तरह से जली थी और मेरी वालिदा मोहतरमा जो थी वो एक रात पहले ही उनके घर से होकर आई थी। और अक्सर लोगों का ये ख्याल था कि अगर जला हुआ 21 दिन तक सरवाइव कर जाता है ना तो वो बच जाता है, इट्स मीन। तो उसको पिछली रात यानी 21 दिन पूरे हुए थे। तो घर वालों ने कहा कि अब उसकी हालत जो है ना काफी बेहतर है, स्टेबल है और 21 दिन भी पूरे हो गए, वो बच गई। यीशु मसीह जी ने मुझे कहा कि वो लड़की मर गई है, ये तेरे लिए निशान है। ये मुझे निशान दे दिया। राइट आफ्टर यानी उसके बाद लाइट खत्म होती है, आवाज खत्म होती है। 10 मिनट के बाद हमारे जो हमसाए थे किसी ने उनका दरवाजा नॉक किया। अच्छा। तो मैं अब भागा अपने दरवाजे की तरफ से देखूं तो छोटा सा सुराख था जिसमें से दरवाजे में से मैंने देखा तो उसी लड़की का भाई जो था वो हमारे जो हमसाए उनका दरवाजा नॉक कर रहा था और उसने अपनी बहन की खबर दी उनको कि उसकी डेथ हो गई। ये मेरे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था।
کہ اگر آج میں مر جاؤں تو میں کہاں پہ جاؤں گا, جی آف کورس, میرا کیا سٹیٹس ہوگا خداوند میں. جی میں اسی وقت گیا, اور جن پاسٹر صاحبان سے میری ڈیبیٹ ہوتی تھی, جن کو میں اکثر تنگ کیا کرتا تھا بیپٹزم, صبح یقین کرے 5 بجے کا ٹائم, میں جا کر ان کا دروازہ جو ہے کھٹکھٹانا شروع کیا. بھائی صاحب باہر نکلے, گہری نیند میں, ظاہر ہے صبح سو رہے تھے, تو جیسے ہی نکلے باہر تو انہوں نے دیکھا مجھے, ہاں شراز خیر تو ہے. میں نے کہا بس صاحب مجھے بپتسمہ دے. اچھا. وہ یکدم سے ان کی آنکھیں کھل گئی کہ یہ کیا ہوا تیرے ساتھ, تجھے بپتسمہ دوں. میں نے کہا نہیں مجھے ابھی بپتسمہ چاہیے, پلیز مجھے بپتسمہ دے. اس کے لیے ایک پروسیس ہوتا ہے, ٹیچنگ تمہیں ضرورت ہے اس کی, پہلے ٹیچنگ دیں گے پھر ہوگا. میں نے کہا مجھے سب کچھ مل گیا, اب بس ایک مہربانی کریں مجھے اب آج بپتسمہ دیں. میں اپنی موٹر بائک اپنے ساتھ لے کر گیا ہوا تھا, ان کو بٹھایا, اور آپ کو پتا ہے قصور اور انڈیا کا بارڈر جو ہے بہت قریب ہے, تو وہاں سے ایک نہر آتی ہے انڈیا سے جو اس کو BRB نہر کہتے ہیں, بڑی فیمس ہے. تو عزیز بھٹی کے والے سے بھی وہ کافی مشہور ہے, ان کی شہادت بھی اسی نہر پہ ہوئی. تو وہاں پر یہ ہوا کہ سر میں نے ان کو بٹھایا, اور ہم دونوں اور ان کا ایک بیٹا بھی جو تھا, وہ ہم تینوں جو ہے وہ نہر پر چلے گئے, اور وہاں پہ انہوں نے مجھے بپتسمہ دیا. صبح ارلی مارننگ, یعنی جیسے میں پانی کے اندر گیا ہوں تو میں جیسے پانی سے باہر اترا ہوں تو میں نے صاف دیکھا کہ میرے اندر سے ایک اتنا موٹا سانپ جو ہے پانی میں نے اس کو ایسے یلو کلر کا جو تھا تیرتے ہوئے دیکھا. اور یہ وہ وقت تھا کہ جو میری تبدیلی کا وقت تھا, اور اس کے بعد میں نے اپنی پوری زندگی جو تھی وہ یسوع مسیح کے نام پر وقف کر دی. یہ سانپ گویا ابلیس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ نکل گیا آپ کی زندگی سے. ایک اور بات آپ نے کی کہ یسوع نے مجھے کہا کہ وہ لڑکی مر گئی ہے, اور اس سے پہلے بھی یسوع نے آپ سے کلام کیا. تھوڑا سا اس پر روشنی ڈال سکتے ہیں کہ کیسے یسوع نے آپ سے کلام کیا, یعنی وہ آپ کے سامنے کھڑا ہوا, یا روح میں آپ کو فیل ہوا, یا آپ کے ذہن میں بات پڑی اور آپ نے فیل کیا کہ یہ خداوند یسوع مسیح کی آواز ہے, یا کیسے آپ کو محسوس ہوا؟ اصل میں میرا کمرہ بہت زیادہ روشن ہو گیا تھا, فزیکلی میں نے کچھ بھی نہیں فیل کیا, لیکن روشنی بہت زیادہ. ٹھیک ہے. اور دوسری جو چیز تھی آواز تھی. اچھا. آواز میں کہوں کہ اس میں کوئی شخصیت وہ نہیں, کوئی جسم نہیں دیکھا میں نے, روشنی میں نے دیکھی ہے اور آواز کلیئرلی میں نے سنی. یہ تھا فرسٹ ٹائم میرا ایکسپیرینس یسوع کی آواز کو سننا. ٹھیک ہے. تو یہ میرا یعنی تجربے میں میری بات ہے. اور اس کے بعد جب آپ نے بپتسمہ لیا تو اس وقت آپ کے پیرنٹس تو اتنے مسیح میں سٹرانگ نہیں تھے؟ نہیں بالکل نہیں. کچھ مخالفت تو نہیں ہوئی گھر پہ؟ نہیں کوئی مخالفت نہیں تھی ان کی طرف سے. میرا بیسیکلی تعلق ہے اینگلیکن چرچ سے, تو آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر چائلڈہڈ میں جو ہے وہ بیپٹزم دیا جاتا ہے, رائٹ. تو یعنی ان کا کنسپٹ وہی تھا, لیکن ان کو کسی قسم کی مخالفت نہیں تھی, کیونکہ جن بھائی صاحب سے میں نے بپتسمہ لیا تھا وہ اسپیشلی یوتھ میں بہت ہی ان کا نام تھا, اور ہر جو پیرنٹس تھے ان کی نظر میں ان کی بہت اچھی ریپوٹیشن تھی. تو وہ ہمارے قصور میں ریوائول لانے والے بھی وہی ہیں, زبردست قسم کا ریوائول لے کر. پاسٹر منیر ایم نیر ان کا نام ہے, آج بھی وہ وہیں پر خدمت کر رہے ہیں, اور میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ وہ میرے استاد محترم ہیں. اور ہو سکتا ہے اس وقت آپ کا پروگرام یہ ٹیلی ویژن پر بھی اور فیس بک پر بھی دیکھ رہے ہیں. تو میرے لیے تو یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہوگی کہ میرے استاد محترم اگر یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے تو میرے لیے بہت یعنی خوشی کی بات ہے. اس کے بعد آپ کو روحانی ترقی کے لیے کیا کرنا پڑا؟ روحانی ترقی کے لیے اب یہ تھا کہ مجھے, جیسا کہ کنسپٹ ہے کہ آپ کو ایک انوائرمنٹ چاہیے, تو میں چاہ رہا تھا کہ اب یعنی میں کسی ایسی جگہ پہ اپنے آپ کو دیکھوں کہ جہاں پر میں اور زیادہ روحانی طور پر گروتھ کر سکوں, رائٹ. اس وقت میں ہمارے پاس جو سب سے بڑا پلیٹ فارم تھا وہ کیتھولک ہی تھا, تو میں سمجھتا تھا کہ اب مجھے جو ہے نا فادر بن جانا چاہیے. ٹھیک ہے. تو میں نے اپنے والد صاحب سے کہا, میں جاب بھی کر رہا تھا اس وقت میں, تو میں نے کہا کہ میں اب فادر بننا چاہتا ہوں.
تو وہ بڑے حیران پریشان, جو بھی میں نے چھوڑ دی اپنی اور اس لائن کو پکڑا. تو ایک میرے ہیں یعنی بردر ان لا, وہ مجھے اسپیشلی یعنی لے کر گئے سیمنری لاہور. تو وہاں پہ جا کر میں نے ریکویسٹ کی کہ میں جیزوٹ فادر بننا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کی ایجوکیشن کیا ہے, تو تب میری ایف اے ایجوکیشن تھی. ٹھیک ہے. تو لیکن ان کی ریکوائرمنٹ تھی بی اے ہونا چاہیے لازمی جیزوٹ فادر بننے کے لیے. تو لہٰذا میں کوالیفائی نہیں کیا تھا اس وقت, میرا بی اے بھی کنٹینیو تھا. تو لیکن میرے جو تھے بھائی صاحب وہ کافی زیادہ اس چیز سے نہ تھے کہ میں اس فیلڈ میں نہ جاؤں, میں یعنی کیتھولک مشن کو نہ جوائن کروں یا فادر نہ بنوں. یہ کرائسٹ چرچ والے پادری صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, یہ جو ہمارے تھے جو جنہوں نے مجھے بیپٹزم دیا تھا, وہ بیسیکلی ایف جی اے سے بلونگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ نہیں چاہتے تھے, کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ میں اور زیادہ روحانی ترقی پاؤں. تو اس لیے وہ مجھے اس فیلڈ میں نہیں دیکھنا چاہتے تھے. لیکن وہ مجھے فورس بھی کسی طرح سے نہیں کرنا چاہتے. منیر صاحب ہیں جی, پاسٹر منیر احمد نیر صاحب. ہاں جی. لیکن انہوں نے مجھے گائیڈ ضرور, اور آگے سے میرے لیے دروازہ بھی نہیں کھلا. میں تو گیا وہاں پر کیتھولک میں, لیکن یہ ہوا کہ وہ دروازہ میرے لیے ٹوٹلی بند ہے کیونکہ میری ایجوکیشن یعنی بی اے کمپلیٹ نہیں. ٹھیک ہے. اس وجہ سے تو پھر کیسے آپ روحانی طور پر آپ نے ترقی کی ہے؟ کیا کسی کلیسیا کے ساتھ ریگولرلی آپ جانے لگے؟ اتوار کے دن تو جانا ہی ہوا ہوگا, لیکن اس کے علاوہ کوئی بائبل اسٹڈی تھی یا کوئی یوتھ میٹنگز تھی یا کوئی خاص خدا کے خادم تھے جن کی صحبت میں رفاقت میں رہ کر آپ نے ترقی کی؟ نہیں, اس کے بعد ایسا ہوا کہ مجھے جیسا کہ میں جاب کر رہا تھا, جاب سے میں نے ریزائن کیا اور میں مشن فیلڈ کو لینا چاہ رہا تھا. تو اس کے بعد میں نے جو تھا او ایم کی طرف جو تھا نا میں گیا. اچھا. اور او ایم کو جوائن کر دیا. تو او ایم میں تقریباً میں نے 11 سال خدمت کی پاکستان میں. وہ کیا خدمت تھی آپ کی؟ بیسیکلی میں اکاؤنٹنٹ ہوں. اوکے. تو میرا کام جو تھا وہاں پر زیادہ اکاؤنٹس کا کام تھا. اوکے. اچھا. ٹھیک ہے. تو میں یہ خدمت وہاں پر میں نے تقریباً دسمبر 2011 تک میں نے کی. اور اس کے بعد جو تھا وہ ایک ایسا پلیٹ فارم تھا میرے لیے کہ میں نے بہت کچھ وہاں سے سیکھا, بہت کچھ سیکھا. یعنی ببلیکلی بھی ببلیکلی اتنا نہیں زیادہ, لیکن جیسے کہہ لیں کہ اکاؤنٹس کی فیلڈ وغیرہ میں وہ میں نے بہت زیادہ ترقی کی. لیکن یہ تھا کہ بلیورز کی میرے پاس فیلوشپ ضرور تھی. جیسے کہہ لیں کہ آپ کا پرسنل ایکسپیرینس ہے نا خدا کے ساتھ, وہ نہیں تھا میرا. تو لیکن یہ تھا کہ کرسچن انوائرمنٹ تھی, اس میں میں گرو کرتا رہا بڑھتا رہا آگے آگے. لیکن میرا یہ تھا کہ اب میں خدمت میں آ چکا ہوں تو یہ میرے لیے کافی ہے. رائٹ. تو میری ایک اور بھی کالنگ تھی اسی دوران میں, جب میں نے او ایم کو جوائن کرنے سے پہلے خداوند نے مجھے کلیئرلی بتایا تھا کہ آپ غیر قوموں میں استعمال ہوں گے. تو میں سمجھ رہا تھا کہ اگر میں غیر قوموں کی آرگنائزیشن میں کام کر رہا ہوں تو بس یہ اتنا کافی ہے, خداوند کی رویا جو ہے فلفل ہو چکی ہے. لیکن ایسا نہیں تھا. پھر 2011 میں نے وہاں پر اینڈ کیا اور میں نے سویڈن کو یہاں پر جوائن کیا. اوکے. آپ بڑی خوبصورت بات کر رہے ہیں, اس بات کی طرف میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں. ناظرین, بہت ہی خوبصورت بات ہو رہی ہے, تو کیوں نہ یہاں پر ہم چھوٹا سا ایک وقفہ لے لیں, اس کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اسکرین کے پاس ہی رہیے گا, کہیں جائیے گا نہیں, تھوڑی دیر کے بعد پھر ملتے ہیں. جی ناظرین, ویلکم بیک. تھینک یو سو مچ کہ آپ کہیں گئے نہیں ہیں, یہاں ہی بیٹھے ہوئے تھے اور ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ہماری گفتگو کو سن رہے ہیں. بھائی شیراز سے بات ہو رہی تھی روحانی ترقی کے تعلق سے, اور پھر وہ یہاں پر پہنچے تھے کہ پاکستان او ایم ٹیم کے ساتھ خدمت کرنے کے بعد وہ سویڈن آئے. کیوں آئے تھے جناب, آپ تھوڑا سا بتائیے. اب یہ تھا کہ میرا خداوند میرے ایمان کو بڑھانا چاہتا تھا. جتنا سفر میں نے پاکستان کے ساتھ کیا میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا. میں نہایت ہی شکر گزار ہوں اپنی ساری لیڈرشپ کا, اور جن بھائیوں کے ساتھ میں نے رہ کر خدمت کی, بہت کچھ میں نے ان سے سیکھا. بھائی داوے, یہ او ایم ہے کیا؟ یہ آپریشن موبلائزیشن ٹیم کے نام سے پاکستان میں خدمت ہو رہی ہے. آپریشن کرتے ہیں وہ؟ نہیں, آپریشن تو نہیں کرتے. اچھا. لیکن یہ اسپیشلی غیر قوموں میں ان کی خدمت ہے. اچھا. کیا خدمت یہ ہے کہ جو لوگ خداوند یسوع مسیح کو نہیں جانتے ان تک خداوند کے کلام کو پہنچایا جائے. ویری گڈ, بہت اچھا. ارشاد اعظم کی طرف. ہاں جی, ارشاد اعظم. اوکے, ٹھیک ہے, تھینک یو بتانے کے لیے. تو پھر آپ سویڈن آ گئے.
پھر میں سویڈن آیا یہاں پر، تو اب میرے لیے جو سب سے بڑا چیلنج تھا وہ خداوند نے میرے دل میں ڈالا کہ دیکھیں کتنے مشنری پاکستان میں گئے اور جن کے وسیلے سے ہمارے آباء و اجداد نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا. تو اب اگر میں یہاں پر آیا ہوں تو مجھے ایک ایز اے مشنری آنا ہے، نہ کہ ایز اے اکاؤنٹنٹ آنا ہے، نہ کو اپنا پروفیشن لے کر آنا ہے، اور نہ مجھے اپنا فیوچر یہاں پہ بنانا ہے. جو خدمت اس قوم نے ادھر کی ہے وہی خدمت میں اب ادھر کروں، اور اس نیشن کا، اس قوم کا میں فیس ٹو فیس شکریہ ادا کر سکوں کہ آپ کے بڑوں کی وجہ سے میرے بڑوں نے خداوند کو قبول کیا، اور آج ہم جو ہے کرسچن ہیں اور ہم ایک ان کے لیے پھل ہیں. تو وہ میں ریٹرن کرنا چاہتا تھا. اور دوسری بات کہ تقریباً 4.4 ملین آپ کو پتا ہے پاکستانی ابروڈ میں ہیں، تو اب ان تک خداوند کی رسائی کون کرے گا؟ تو جب ہمیں خداوند نے پاکستان میں پیدا کیا، پاکستانی لینگویج کو ہم نے سیکھا، تو کیوں نہیں کہ ہم اپنے قوم کے لوگوں میں ان کی اپنی زبان میں خدمت کر سکیں جس کو وہ آسانی سے سمجھ بھی سکیں. جی. تو اس لیے پھر میں نے ان لوگوں تک اپروچ کرنا شروع کی، کیونکہ یہ دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ وہاں پاکستان میں 97% ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ٹھیک ہے، اور تقریباً 1.5% کے قریب جو ہے وہ کرسچنز ہیں، اور 1.5% دوسری یعنی رہ جاتے ہیں پیچھے. اب کویشچن یہ ہے کہ ہم میں بہت زیادہ گیپ آ چکا ہوگا کرسچن بھائیوں میں اور مسلمان بھائیوں میں، بہت زیادہ گیپ ہے. تو اس گیپ کو کس طرح سے فلفل کیا جائے، ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کیسے ہوگا کہ جب ہم بیٹھیں گے ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں گے، رائٹ ہے. تو اگر ان کو کوئی کنفیوژن ہے کرسچینٹی کے متعلق تو کیوں نہ ہم اس کنفیوژن کو دور کریں، ٹھیک ہے. اور اگر مجھے کوئی کنفیوژن ہے اسلام کے بارے میں تو کیوں نہ ہم بیٹھ کر بات کریں کہ ایک دوسرے سے سیکھا جا سکے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے پھر میں نے اپنے مسلم بھائیوں کے ساتھ یہاں پر رابطہ کیا، ان سے بات چیت ہوئی، اور ہماری فیلوشپ زبردست چل رہی ہے اس لحاظ سے. تو اس میں کسی کو بھی ہٹ نہیں کیا جاتا، ابھی بھی چل رہی ہے، اور بڑے اچھے طریقے سے ہماری بات چیت چلتی ہے، دوستانہ ماحول میں چلتی ہے، اور ہم ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھتے اور سکھاتے ہیں ایک دوسرے کو. ایک بات تھی کہ چونکہ جیسا بتا رہے تھے کہ آپ نے پاکستان میں اکاؤنٹنٹ کا کام کیا اور اس کے بعد فیلوشپ تھی ایمانداروں کی، لیکن جب آپ یہاں پر آئے اور پھر غیر مسیحی لوگوں میں خدمت گزاری کا کام کرنا شروع ہو گئے تو کئی غیر مسیحی لوگوں کے بڑے الٹے سیدھے سوال ہوتے ہیں. تو ان سوالات کے جوابات کے لیے پہلے اپنے پاس جوابات ہونے چاہیے. تو آپ نے اس طرح سے اپنے آپ کو کہاں اکوپ کیا، تیار کیا، اس طرح کی آبیاری کہاں ہوئی آپ کی؟ ہاں جی، اصل میں یہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے جس کے لیے میں نے بچپن سے ہی اسٹرگل کی ہے. اچھا. اور ہر مسیحی کرتا ہے، ٹھیک ہے. پاکستان میں رہتے ہوئے ہر ایک بندہ آپ سے جاننا چاہتا ہے کہ آپ کرسچن کیوں، آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے، ٹھیک ہے. تو یہ تو بچپن سے ہی ہمیں کویشچن ہوتے رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم اس کے لیے شائع بھی بہت ہیں، ہم جواب بھی نہیں دینا چاہتے. اور اس کے لیے بھی میں اپنے چرچز کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یوتھ کو، آپ بچوں کو جو اسکول میں جاتے ہیں ضرور اگنور نہ کریں، بلکہ ان کو یہ تعلیمات دیں کہ وہ اس قابل ہوں کہ اپنے ایمان کو دوسروں کے سامنے بیان کر سکیں. تو اسی کشمکش میں جو تھا میں پھر چلا، اور میں نے وہ ٹیچنگ مجھے یعنی مجھے چرچز سے نہیں ملی، تو مجھے وہ سرچ کرنا پڑی ہے. اس سے میں نے پھر ریسرچ شروع کی، اور جو اس لیول پر آیا کہ ہاں اگر ایک مسلمان بھائی یہ پوچھتا ہے تو اس کا رائٹ بنتا ہے، کیوں نہیں، تو مجھے اس کو پروپر اس کا آنسر دینا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر میں نے ان کے کویسچن لیے ریسپیکٹفلی، اور ریسپیکٹفلی ان کو جواب دیے. یہ ہر ایک بندے کا حق بنتا ہے کویسچن پوچھے، ٹھیک ہے. اور ہمارا یہ حق ہے کہ ان کو اچھے طریقے سے وہ ایکسپلین کریں. اسی طرح سے ہے. تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہاں جی اگر مجھے کوئی کرسچن ہی کویسچن پوچھے گا تو میں نے صرف کرسچن کو جواب دینا، نہیں، یہ غلط سوچ ہے ہماری. مسلمان بھائیوں کو مکمل طور پر رائٹ ہے کہ وہ ہم سے کویسچن پوچھیں، اور ہمیں ان کو بالکل ایمانداری کے ساتھ جواب دینا چاہیے. بالکل صحیح کہا. ایک بات یہ تھی کہ جب آپ مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئے اور
इतने ज्यादा ठोस बैकग्राउंड भी नहीं थी मसीह में, इतनी ज्यादा जड़ें मजबूत नहीं थी जी। तो आपने किसी और दीन की तरफ जाने का क्यों फैसला नहीं किया उस वक्त? क्यों आप मसीह में ही रहना चाहते थे और आगे बढ़ना चाहते थे? क्यों मसीह यीशु पर ईमान लाए और मसीह को कबूल किया? इसमें ये वाकई सही बात है। अगर तो मैं अपने आप से चूज करता तो मैं शायद किसी दूसरे रिलीजन में चला जाता। तो मेरे पास एक तो चॉइस नहीं थी। एक मैं क्रिश्चियन घराने में पैदा हुआ, तो ये कंफर्मेशन थी कि खुदा की ये मर्जी है कि मैं इसी में रहूं। और दूसरी बात, जब मुझे खुद खुदावंद यीशु मसीह सामने दिखाई दे दी, जब उनकी आवाज सुन ली, तो उसके बाद तो कोई गुंजाइश नहीं बनती। इसी तरह से तो जब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जी जी, यानी मैं किसी के पीछे लगकर नहीं, किसी पादरी साहब के पीछे लगकर नहीं, ठीक है, या मैं अपने वालिदैन के पीछे लगकर क्रिश्चियन नहीं हूँ। तो कन्वर्जन जो मेरी हुई है, मेरी तो यीशु मसीह के थ्रू हुई है। आमीन, वेरी गुड। इसके बाद एक दो बातें और सिर्फ आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि हमारे नाजरीन भी आपसे काफी मुतासर हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि ऐसे नसीहतें इन फ्यूचर भी होती रहें, और हम देखते हैं कि कब कब और कहां कहां हम मिलेंगे। और वो ये है कि मेरे अपने जीवन का तो कोई पता नहीं है कि इंसानी जिंदगी है, ये एक सफर है, किसी भी वक्त भी सफर का इख्तिताम हो सकता है। यूं तो हम चाहते हैं कि जिए ताकि मसीह के लिए हम काम कर सके, जितना ज्यादा कर सके। फिर भी कोई पता नहीं चलता, दिया किसी भी वक्त बुझ सकता है, हमारे पास कोई गारंटी तो नहीं है। डेफिनेटली। बाय द वे, अगर आपके साथ आज जिंदगी का आखिरी दिन हो, खुदा आपको बहुत तवील जिंदगी अनायत फरमाए, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन हो, तो उसके बाद आप कहां जाएंगे? सबसे पहले नंबर तो ये कहना चाहूंगा कि मुझे मौत का खौफ नहीं है। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब हमारे चर्च में बम ब्लास्ट हुआ था, तो वो उस वक्त मैं, मेरी फैमिली, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, हम सब उस चर्च में मौजूद थे। ठीक है। और उसमें मैंने एक चीज सीखी कि यही हमारा फ्यूचर है। जी जी, इसी तरह हर बंदे को, हर बशर को मरना है। मौत तो यानी अटल बात है। ठीक है। तो जब ये हकीकत है, तो इस हकीकत को क्यों ना हम खुशी से कबूल करें। ठीक है। और अगर मैं आज में मरता हूं, तो मुझे इस बात का यकीन है कि मैं खुदावंद यीशु मसीह पर मुकम्मल तौर पर ईमान रखता हूं, और अगर मेरी मौत भी तो खुदावंद यीशु मसीह में होगी। और खुदावंद यीशु मसीह में जो भी मरता है, वो हमेशा की जिंदगी का वारिस है। आमीन आमीन। और यही बात शायद गैर कौमों से हमें मुनफरिद और मुख्तलिफ ठहराती है कि हम इसी यीशु में हैं। जी बिल्कुल। आमीन। मैंने भी कई दफा अपने नाजरीन को कहा बिल्कुल सेम यही बात कि अगर आज मैं इस दुनिया से चला जाऊं, तो यीशु ने कहा मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं आता, यूहन्ना 14:6। तो मैं जब यीशु मसीह पर ईमान ला चुका हूं, तो अब मैं उसके वसीला से खुदा बाप यानी खुदा की कुर्बत और उसकी नजदीकी में जाऊंगा। मैं बेमंजिल मुसाफिर और राही नहीं। तो बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छी बात आपने की है, और यकीनन हम इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। क्या कोई आपके दिल में खास बोझ हो जिससे आपका दिल दुख रहा है, या आप अफसरदा हैं या परेशान हैं पाकिस्तानी कलीसिया को देखकर? कोई ऐसी बात जो मैसेज के तौर पर आप आखिर पर एक आध मिनट के लिए हमारे नाजरीन को देना चाहें? कोई भी नाजरीन? हाँ जी, ये एक चीज मेरे दिल में है अपने तमाम पाकिस्तानी भाइयों के लिए, अपनी तमाम पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए स्पेशली, कि मेहरबानी से आप यीशु के नाम से बिल्कुल भी ना शर्माएं। जिस तरह से एक वक्त में मैं शर्माता था अपना नाम बताते हुए, अपने आप को क्रिश्चियन कहते हुए, बहुत ज्यादा शाय था कि कहीं ये ना हो कि कम्युनिटी मुझे बाइकआउट कर रहे, मेरे साथ बैठना पसंद ना करे, मेरे साथ बात करना पसंद ना करे, मेरे साथ यानी किसी किस्म की भी रिलेशन ना रखें। तो इस बात से आप शायद ना हो। जब आपके साथ खुदावंद खड़ा है, यीशु मसीह खड़ा है, तो ये आपके लिए प्राउड होना चाहिए। आमीन। ये फख्र होना चाहिए। जिस बात से मैं फील करता हूं ऐसे कि हम शायद इस चीज से थोड़े से शाय हैं, जी, शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि मैं क्रिश्चियन की हूं। ठीक है। तो मसीह
होना हमारा एक फख्र होना चाहिए कि हम मसीही हैं। तो शायद चूंकि जैसे आप कह रहे थे 97% चूंकि हमारे मुल्क में मुसलमान हैं, जी जी जी। तो इस वजह से मैं भी अपने आप को हम एहसास कमतरी के बहुत सारे मसीही अपने आप को शिकार समझते हैं, जी जी। जिस वजह से ये एक रीजन हो सकता है। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात की है कि हम मसीह यस्सू में हैं, हमारे पास मंजिल है जी जी। और हम दिलेरी से जवाब दे सकते हैं कि हम मसीही हैं और हम क्यों मसीही हैं। और इस तरह के प्रोग्राम लेकर हम आइंदा भी हाजिर होते रहेंगे और आपके साथ भी हमारी नशिस्तें होती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया शिराज भाई कि आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए और उम्मीद है कि ये हमारा पहला प्रोग्राम तो है लेकिन आखिरी नहीं है, ये आइंदा भी होते रहेंगे। बहुत शुक्रिया नवीद भाई, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू। नाजरीन, आपकी तवज्जो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी आज इस बातचीत को सुना है और उम्मीद है आप भी महजूज हुए होंगे और बरकत पा रहे होंगे। फेसबुक पर भी ये प्रोग्राम मैं अपलोड करूंगा और अगर आपका कोई भी सवाल होगा तो आप नीचे जरूर लिखिएगा। बफजले खुदा हम जरूर आपके साथ मिलकर मजीद बातचीत करेंगे और अगर आपकी भी कोई गवाही है जो आप शेयर करना चाहें कि आप क्यों मसीह हैं तो आप राब्ता कर सकते हैं। वी विल ट्राई अवर बेस्ट टू कांटेक्ट यू। हमारी दुआ है खुदावन आपको बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस तारीख और बेरंगो बू मुआशरा में अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करता रहे। आपकी तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू।